الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ہمارے سمانت درشکوں اور پیارے ودیارتھیوں، پوترتا کے نیموں کے سمبندھ میں آج کے کال کھنڈ میں ہم پوترتا کے کچھ سوبھاوک نیم بیان کریں گے، جس کو عربک بھاشا میں سنن الفطرہ کہتے ہیں۔ سنن الفطرہ یعنی یہ وہ سوبھاوک نیم ہیں جو اس سرشٹی کی شروعات ہی سے جتنے بھی سندیشٹا آئے سب لوگوں نے اس کو اپنایا ہے، اور یہ ایک طرح کی عبادت ہے، پوجا اور آرادھنا ہے، بھکتی ہے، لیکن یہ سوبھاوک ہے اور سب کے لیے سادھارن طور پر ہر کسی کے لیے ہے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے داتون، مسواک۔ پیلو کی نرم لکڑی ہو یا زیتون کی ڈالی ہو یا کسی اور ورکش کی ڈالی اور نرم لکڑی ہو، نیم وغیرہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ داتون وہ وستو ہے کہ جس سے جہاں ایک اور مکھ کی شدھتا پراپت ہوتی ہے، وہیں اللہ سوامی کی پرسنتا بھی پراپت ہوتی ہے، اور یہ ایک عبادت اور پوجا بھی ہے جس پر ہمیں پنیہ ملتا ہے۔ داتون کی ودھی کیا ہے؟ داتون کا آچار اور ودھی یہ ہے کہ منشیہ اپنے داہنے یا بائیں ہاتھ سے داتون کو پکڑے اور پھر اپنے دانتوں اور مسوڑھوں پر اسے پھیرے، اس کے مادھیم سے اپنے دانتوں اور مسوڑھوں کی صفائی کرے۔ مکھ کے اندر داہنے اور سے آرمبھ کرے اور پھر بائیں اور تک لے جائے، اور کبھی کبھی داتون کو اپنی جیبھ کے کناروں پر بھی لگائے اور اس سے جیبھ کی بھی صفائی کرے۔ داتون کرنا ہر سمے سنت ہے اور اس کے کرنے پر پنیہ ملنے والا ہے، لیکن پرنتو وشیش طور پر وضو کے سمے، صلاۃ کے سمے، پوتر قرآن کی تلاوت کے سمے، گھر کے بھیتر پرویش کرنے کے سمے، اور راتری میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کے سمے، اور جس سمے منہ کا سواد بدل جائے اس سمے وشیش طور پر داتون کرنا سنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چرچا کرتے ہیں کہ اللہ کے سندیشٹا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا اپدیش ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث سنکھیا 887 اور صحیح مسلم میں حدیث سنکھیا 252۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش دیا، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے بارے میں کٹھورتا کا خیال نہ ہوتا، اگر
یہ بات نہ ہوتی کہ یہ میری امت کے لیے جٹلتا کا کارن ہو جائے گا، ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، کشٹ پڑے گا، تو میں انہیں ہر صلات کے سمے داتون کرنے کا آدیش دے دیتا۔ اسی طرح سے دوسرا پوترتا کا سوبھاوک نیم ہے ختنہ کرنا۔ ختنہ کرنا کیا ہے؟ لنگ کی سپاری پر جو چمڑا بڑھا رہتا ہے، جو چمڑا بڑھے رہنے کی وجہ سے اس میں میل کچیل اور پیشاب بچا رہ جاتا ہے اور وہاں گندگی جمع ہو جاتی ہے، اس چمڑے کو کاٹ کے پھینک دینے کا نام ختنہ ہے۔ اور یہ پروشوں کے لیے انیوار ہے، فرض ہے، اور مہیلاؤں کے لیے سنت ہے۔ تیسرا سوبھاوک نیم ہے مونچھوں کے بال کاٹنا اور داڑھی کو بڑھانا اور اسے بھرپور رکھنا۔ عبداللہ پتر عمر رضی اللہ عنہما چرچا کرتے ہیں کہ اللہ کے سندیشٹا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث سنکھیا 5892 اور صحیح مسلم میں حدیث سنکھیا 259 ہے۔ کہتے ہیں مشرکوں کا، بہودیو وادیوں کا وروਧ کرو، داڑھی کو بھرپور اور بڑا رکھو اور مونچھوں کو کتر کے چھوٹا کرو۔ چوتھا سوبھاوک نیم ہے لنگ اور یونی کے آس پاس کے بالوں کو مونڈنا، شیو کرنا، بغل کے بالوں کو صاف کرنا اور ناخن کو کاٹنا۔ اس وشے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے سندیشٹا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپدیش ہے، خمس من الفطرہ، الختان والاستحداد ونتف الابط وتقلیم الاظفار وقص الشارب۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث سنکھیا 5889 اور صحیح مسلم میں حدیث سنکھیا 257 ہے۔ 5 باتیں فطرت کی ہیں، سوبھاوک نیموں میں سے ہیں۔ پہلی چیز ختنہ کرنا، دوسری چیز لنگ اور یونی کے آس پاس کے بالوں کو صاف کرنا، سوچھ کرنا، شدھ کرنا، تیسری چیز بغل کے بالوں کو صاف کرنا، چوتھی چیز ناخن کاٹنا، اور 5ویں چیز مونچھوں کے بال کاٹنا۔ انس پتر مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق العانہ ان لا نترک اکثر من 40 لیلہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث سنکھیا 258۔ مونچھوں کے کاٹنے میں، ناخن کے کاٹنے میں، بغل کے بال کو صاف کرنے میں، اور یونی اور لنگ کے آس پاس کے بالوں کو صاف کرنے کے لیے ہمارے لیے سمے نردھارت کیا گیا کہ ہم 40 دن سے ادھک اس کو نہ چھوڑیں۔ 40 دن کے بھیتر ہی ہم اس کی اوش صفائی کر لیں۔ 5واں سوبھاوک نیم ہے مشک یا اور کوئی بھی عطر کا پریوگ کرنا، سگندھت وستو کا پریوگ کرنا۔ انس پتر مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
कानत लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुक्कतुन यततय्यबु मिन्हा। ये सुनन अबी दाऊद की हदीस है और हदीस संख्या है 4162 के अल्लाह के संदेशता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शीशी थी जिसमें आप इत्र रखते थे और उससे इत्र लगाया करते थे। आपको इत्र और सुगंध बहुत पसंद था, अधिक प्रिय था। छठा स्वाभाविक नियम है सिर के बालों का सम्मान करना, उसमें तेल लगाना और उसे कंघी करके रखना। इस विषय में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है, कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में एतकाफ में होते थे तो अपना सर मुझसे करीब कर देते थे और मैं आपके सर में कंघी करती थी, और आप घर में तभी प्रवेश लेते थे जब कोई मानवीय आवश्यकता हो। मानवीय आवश्यकताओं के बिना आप घर में प्रवेश नहीं करते थे जिस समय आप एतकाफ में होते थे। यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। सही बुखारी में हदीस संख्या है 5925 और सही मुस्लिम में 297 अंक पर वर्णन है। सर के बालों के बारे में ये ज्ञात रहे कि क़ज़ा हराम है। क़ज़ा का अर्थ यह है कि सर के कुछ हिस्सों को शेव कर देना, मूड़ देना, और कुछ हिस्सों के बालों को छोड़ देना। तो ऐसा करना इस्लाम में निषेध है, वर्जित है, मना है। सातवां नियम है कि जब बाल सफ़ेद होने लग जाएं तो उनके रंग को बदलना, मेहंदी लगा करके, या मेहंदी के साथ एक और घास होती है कत्म, उसको लगा करके बाल के रंगों को बदलना, पूरी तरह बाल को सफ़ेद ना छोड़ना। इस सिलसिले में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि अल्लाह के संदेशता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल यहूद वन नसारा ला यसबुगून फ़खालिफूहुम। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। सही बुखारी में हदीस संख्या 5899 और सही मुस्लिम में हदीस संख्या 2103 है। अल्लाह के संदेशता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी और नसरानी ये दोनों अपने बालों को रंगते नहीं हैं, तुम उनका विरोध करो और अपने बालों को रंगो। तो बालों को रंगना चाहिए, परंतु काले रंग से बचना चाहिए, क्योंकि उससे बचने का निर्देश है कि काले से बचो, काले से मत चेंज करो, क्योंकि काला तो पहले ही से था, फिर सफ़ेद हुआ है। तो अब उसको इस तरह बदलो कि ये भी मालूम रहे कि ये सफ़ेद बाल है और उससे धोखा ना हो, और मेहंदी कलर या और कोई दूसरा कलर इस्तेमाल करो। तो आज के कालखंड में इतना ही। इंशाअल्लाह हम फिर किसी और कालखंड में मिलेंगे अगले इंशाअल्लाह, और कुछ आगे पवित्रता के और नियम प्रस्तुत करेंगे, आपको बतलाएंगे। वल्लाहु ताला आलम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।